السلام علیکم. میرا نام انیلا محمد فاروق ہے اور میں پچھلے 19 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. انگلش لٹریچر میں نے ماسٹرز کیا اور میں انگلش کی لیکچرر ہوں 2002 سے. جرنلزم میرا شوق ہے، لکھنا میرا شوق ہے. ماسٹرز انگلش لٹریچر میں ہے مگر پولیٹیکل سائنس میں نے ایز این آپشنل سبجیکٹ 4 سال پڑھا. اس لیے میرے گھر میں ڈراموں سے زیادہ یا کوئی اور چینل سے زیادہ جو ہے وہ خبریں دیکھی جاتی ہیں. ٹاک شوز ہو گئے، پولیٹیکل پروگرامز ہو گئے، ڈسکشنز ہو گئیں، یا بہت زیادہ نیوز دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے. جہاں تک پاکستان ٹیلی ویژن کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کو شرفاء اپنے گھروں میں چلائیں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے سامنے. ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں اسلام کہاں رہ گیا؟ ہمیں اتنا زیادہ برین واش کیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے دھاگا جو ہے وہ ادھیڑا جا رہا ہے، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن کھولیں تو شرم سے لگتا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ لچر بازی چل رہی ہے کہ ایک آپ جو میڈیا دیکھتے ہیں، جو ٹی وی دیکھتے ہیں اسپیشلی، غلیظ ڈرامے، غلیظ ٹاپکس ہیں. میں سننے میں آتا ہے کہ جی کوئی سسر ہیں وہ اپنی بہو سے عشق لڑانا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھابھی ہیں جو اپنے دیور کے لیے مرے جا رہی ہیں. یہ رشتوں میں غلاظت تو ڈراموں میں چل ہی رہی ہے. اگر میرے جیسا انسان جو صرف نیوز چینلز دیکھتا ہے یا پھر کسی سے پوچھ کر ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں فیڈ بیک لے کے تو پھر اس کو میں ڈی وی ڈی پہ دیکھ لیتی ہوں. اشتہاروں کو دیکھ لیجئے. سپوز کریں کہ میں نے نیوز چینل لگایا ہوا، اس میں جو اشتہار چل رہے ہیں وہ انتہائی بیہودہ. پیمرا کہاں ہے اور ہماری شرعی عدالت کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیمرا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سب ان چیزوں کو دھیان سے دیکھیں؟ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے، اسے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. ٹیلی ویژن پہ اس وقت غلیظ ترین اشتہارات کی بھرمار ہے. کوئی خاتون جو ہیں وہ آپ کو باتھ ٹب میں لیٹی ہوئی دکھائی دیں گی، کوئی شاور کے نیچے کھڑی ہوئی ہیں، پہلے دوپٹہ اتارا گیا، اس کے بعد ایک کندھا کھولا گیا، اونچی فراک ہے، سلیو لیس ہے، اور عورت کو جس حد تک ہو سکتا تھا سستا اور گندا کیا جا رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. مجھے بہت میرا دل دکھتا ہے کہ یہ جو فحاشی ہمارے ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے، تو جو نیوز دینے والے جو چینلز ہیں ان پر تو بین لگ جاتا ہے، ان اشتہاروں پہ بین کب لگے گا؟ ان گندے ڈراموں پہ بین کب لگے گا؟ غلاظت چل رہی ہے ہمارے گھر میں. اور ایک نوجوانوں کو مستقل ایک درس دیا جا رہا ہے ان اشتہاروں کے ذریعے کہ زندگی بس یہی ہے کہ کھا لے پی لے جی لے. وہ بہت سمارٹ دکھائے جاتے ہیں، وہ بہت کول دکھائے جاتے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں اور ناچ ناچ کے پاگل ہو رہے ہیں. ساری رات کے لیے ان کو آفرز ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، باتیں کریں، اور ناچ ناچ کے صابن بیچا جا رہا ہے، ناچ ناچ کے موبائل فون بیچا جا رہا ہے، ناچ ناچ کے آئس کریم بیچی جا رہی ہے، ناچ ناچ کے ہر چیز نچا رہے ہیں آپ.
ہوا کی بیٹی ناچ رہی ہے، چاہے وہ 10 روپے کی چیز ہے، چاہے وہ 10 لاکھ کی چیز ہے، ہوا کی بیٹی کو آپ نے نچا دیا۔ یہاں پر بس نہیں ہوئی، یہاں بس نہیں ہوئی۔ اس وقت جو نئی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نیوز چینل پہ سارا دن خبریں چلتی ہیں اور لائیو پریس کانفرنس چلتی ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا وہ اپوزیشن کی ہو، اور بار بار چیزوں کو روک کر، بار بار خبروں کو روک کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم آپ کو فلانے منسٹر کی یا لیڈر کی یا سیاست دان کی کانفرنس دکھا رہے ہیں، پریس کانفرنس، اور وہ لائیو چلتی رہتی ہے۔ ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اس کے 3 4 5 منٹ کے بعد اوپوننٹ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنی پریس کانفرنس کی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ پورا دن یہی تماشا چلتا رہتا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہے۔ غلیظ زبان، غلیظ گفتگو، اور ایسی گفتگو کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ نہیں سن سکتا۔ میرا دل بہت دن سے دکھی ہے، بہت میں نے اپنے اوپر ضبط کیا کہ میں ان چیزوں کو برداشت کروں جیسے کہ اچھے لوگ کرتے ہیں، برداشت کرنے والے۔ مگر آج کچھ ایسا ہوا کہ میری برداشت کی انتہا ختم ہو گئی۔ میں نے ٹی وی چینل لگایا جس میں ایک صاحب ہیں، میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ ووٹ دینا میرا حق ہے، ووٹ میں دیتی ہوں۔ آپ میری تصویریں دیکھیں گے 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ، اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ آئی واز انوائٹڈ کہ آپ ہمارے علاقے کی ناظم بنیں اور ایکٹیو ممبر بنیں، کیونکہ ان کے والد جو تھے میرے اسٹوڈنٹ کے، میں ہمیشہ کالجز میں پڑھا ہے میں نے، تو وہ کلفٹن کے کراچی کے ناظم تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کا ٹکٹ پہ آپ کو لڑا دیتے ہیں انتخابات۔ تو میں نے معذرت کر لی کیونکہ میں پولیٹکس از ناٹ مائی گیم۔ اس کے بعد میرے گھر جو ہے وہ تشریف لائے الیکشن سے کچھ دن پہلے عارف الفیل صاحب جو اب صدر پاکستان ہیں، اور عمران اسماعیل صاحب جو اب گورنر سندھ ہیں۔ میرے گھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے گھر میں ایوارڈ آیا تھا امریکہ سے، اور پاکستان میں پاکستان کا ایک واحد ایوارڈ ہے جو کسی پاکستانی کے حصے میں آیا تھا، ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ہے اس کی طرف سے۔ اس کی مبارک دینے آئے تھے، ہو سکتا ہے آپ وہ میری تصویریں دیکھیں۔ اور مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے بعد جو میرا حشر ہوگا میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ جو آج پریس کانفرنس ہے جس کو دیکھ کے میرے اوسان خطا ہو گئے، میں نے ٹی وی لگایا، خبروں کا چینل چل رہا تھا، تو اس میں ایک سیگمنٹ آیا، کسی صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، اور انہوں نے اتنے غلیظ گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ میرے جیسا انسان جو ہے وہ ہل کے رہ گیا کہ یہ ہمارے ٹی وی پر لائیو چل رہا ہے، ہم تو خبریں دیکھ رہے ہیں، ہم کو گندی چیز تو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ خبریں بھی اس قابل نہیں رہیں کہ ہم نیوز چینلز بھی دیکھ سکیں۔ میری کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ہے، مگر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ میں اتنی مجبور ہو گئی آج کہ میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں حکام بالا سے کہوں کہ اس چیز کو کنٹرول کریں۔ میرے جیسی کروڑوں مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس ملک میں سوال کرتی ہیں کہ یہ غلاظت کیسے ٹی وی پر چل رہی ہے اور لائیو کیوں چل رہی ہے۔
متعلقہ حکام، اعلیٰ عدالتیں، پیمرا اور جتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں اپنے اینڈ پہ، اور تمام خواتین جو پاکستان کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی طرف سے مدبرانہ گزارش ہے کہ یہ جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، لائیو جو چلتی ہیں، ان پر پابندی لگائیے، تاکہ جب یہ ٹی وی پر دکھائی جائیں خبروں میں تو جو غلاظت ہے وہ سینسر کر کے دکھائی جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں تو آپ ابھی آج کی ڈیٹ کی شہباز گل صاحب کی آڈیو سنیے یوٹیوب پہ، اور پھر مجھے بتائیے کہ میں اپنے اس گلے میں جائز ہوں یا نہیں۔ آپ سنیں اس آڈیو کو۔ میں جانتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جانتی ہوں ایک جماعت میرے پیچھے لگ جائے گی، مجھ پر پتھر بھی آئیں گے، مجھے گرایا جائے گا، مجھے ڈرایا جائے گا، مگر یہ میرا حصہ ہے، میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ ایسی گندی، غلیظ الفاظ والی، خیالات والی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس پہ پابندی لگائی جائے ٹی وی پہ، کہ خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انسان ہو اور وہ لائیو آ رہا ہے تو اس کو لائیو نہ دکھائیں۔ یہ گندی زبان سن کے ہم تھک چکے ہیں، یہ گندی زبان ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ہم ٹیلی ویژن کے چینلز بھی، اب خبروں کے چینل بھی دیکھتے ہوئے آج سے تو میں ڈر گئی ہوں کہ نہ جانے کیا سامنے آ جائے، کیا سننے کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان کی عوام پر رحم کرے، اور میرے ایک سوال کا جواب کہ میرے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کتنا رہ گیا؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔